السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مجھے یہ خوشی ہے کہ آج ہم اس جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے، جس میں آپ کی سیرت، آپ کا پیغام، آپ کی بات ہوگی۔ حضرات، قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عام تعلق ہر انسان کا ہے وہ بھی بیان کیا، اور خاص کر کے جو مومن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور کا تعلق ایک مومن کے ساتھ ہے اسے بھی بیان کیا۔ ایک مومن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی نوعیت یہ ہے جسے قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ آپ تھوڑی دیر غور فرمائیں، دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی کا کبھی مخالف بھی ہو سکتا ہے، متنفر بھی ہو سکتا ہے، دشمن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنا آپ مخالف انسان نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ نبی جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اعلی ایمان کے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اولا بالمومنین من انفسہم، یعنی ان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یا ایک مومن اپنی کسی لا علمی کی بنیاد پر، ناسمجھی کی بنیاد پر، غیر شعوری طور پر، کم علمی کی بنیاد پر کوئی ایسا فیصلہ کر ڈالے، کوئی ایسی بات کر ڈالے جس میں اس کی ذات کا نقصان ہو۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ، ہر بات ایسی ہے کہ جس کے اندر ایک مومن کے لیے کوئی خطرہ، کوئی خوف، کوئی نقصان، کوئی چیز ایسی نہیں۔
اور اسے پورے کھلے دل کے ساتھ اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ میں اپنا خود اتنا دوست نہیں ہو سکتا جتنا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا درد، میرا دکھ، میری محبت انہیں عنایت فرمائے۔ قرآن کریم ایک جگہ اس انداز سے بھی ذکر کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آل ایمان، یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نرم دل بنا لیا آپ کے لیے، اتنا مہربان آپ پر بنا دیا کہ تمہارے ہاتھوں دکھ اٹھا کے بھی تمہیں دکھ دینے کو ان کا جی نہیں چاہتا۔ حضرات، دنیا کے اندر محبت کی مثال اگر کوئی دی جا سکتی ہے تو وہ ماں اور بیٹے کی ہوتی ہے، اور اس پر ناول، افسانے، حقائق سب کچھ موجود ہیں۔ ایک ناول میں نے پڑھا ہے کہ کسی شخص نے شادی کی، جس طرح ساس بہو کا جھگڑا روایتی چلتا ہے وہ چلا، تو بیوی نے یہ کہا اس شوہر کو کہ میں تیری ماں کا دل اور کلیجہ چبانا چاہتی ہوں، تب جا کر تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بدبخت گیا، جا کے ماں کو ذبح کیا اور اس کا وہ پورا سارے اعضاء نکالے، دل کلیجہ سب نکالا اور ہاتھ میں یوں پکڑا اور آگے بڑھا، تو اسے جو ٹھوکر لگی، گرنے لگا، تو کہتے ہیں اس ناول میں یہ ہے، ویسے ایک مثال کے طور پر، کہ اس میں سے آواز آئی کہ بیٹا کہیں لگ نہ جائے تجھے، دکھ تو نہیں ہو تجھے۔ حضرت یہ ایک افسانہ ہے، ایک ناول ہے، لیکن بہرحال ماں کی محبت کا ایک اظہار ہے۔ لیکن اس چیز کو اگر حقیقت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ جن سے دکھ اٹھائے، جن سے تکلیفیں اٹھائیں، انہی کے حق میں اور انہی کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز پوچھا، حضور مکے کی ساری زندگی بڑی تکلیف دہ تھی آپ کے لیے، ہر دن کوئی سختی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت یہ ٹوٹتی ہی رہتی تھی، لیکن مدینے میں آنے کے بعد آیا اب بھی ان 13 سالوں میں سے کوئی دن ایسا ہے کہ جو ان میں بھی زیادہ سخت ہو اور جس کی سختی کو آپ نے فراموش نہ کیا ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ بات ہے ٹھیک کہ وہ ساری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی زندگی تھی، اور تیری قوم کے لوگوں نے ستانے میں کوئی کوتاہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو کی نہیں، کمی نہیں کی، لیکن اس 13 سال کے اندر ایک اور ہے کہ وہ جو طائف والا دن ہے، اسے میں اگر فراموش بھی کرتا ہوں تو نہیں ہوتا میرے مجھ سے۔ اور پھر وہ سارا واقعہ بیان فرمایا کہ میں آل مکہ سے مایوس ہو کر طائف میں گیا، ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کسی نے دروازے پہ نہ کھڑا ہونے دیا، کسی نے سیدھے منہ بات نہ کی، میں نے پھر بھی لوگوں کو پکڑا ٹٹولا، کسی طرح سے کوئی آئے خدا کی بات سنے، اور آخرکار وہاں کے چودھریوں سرداروں نے چند اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا اور انہوں نے پتھر مار مار کے مجھے وہاں سے نکالا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بستی سے نکل کر مرداس کے باغ تک پہنچتے ہیں، آپ کا جسم لہو لہان ہے، وہاں باغ ہے، سایہ ہے، کنواں ہے پانی کا، آپ بیٹھتے ہیں، غلام آپ کا صاف کرتا ہے خون کو، یہاں تک کہ ٹانگیں صاف کرتے کرتے جب پیروں تک وہ پہنچا تو یہ کیفیت بنی ہوئی تھی کہ پیروں کے جوتے
خون کی وجہ سے تلووں کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اس وقت یہ حالت دیکھی نہ گئی اس سے کہ ان ظالموں نے کیا رویہ کیا ایک مہمان کے ساتھ، ایک رحیم و کریم کے ساتھ، ایک اس کے ساتھ جو ان کی بھلائی کا پیغام لے کر آیا تھا، ان سے مانگنے کے لیے تو کچھ نہیں آیا تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے، بس دعا کیجیے ان کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ ایک شاعر نے اس واقعہ کو بس ایک جملے میں، ایک شعر میں بڑا پیارے انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ طائف کا ہر ایک ذرہ یہ کہتا ہے کہ تو نے، طائف کا ہر ایک ذرہ یہ کہتا ہے کہ تو نے دنیا کو سکھایا ہے دعاؤں کا سلیقہ۔ حضرات کسی کے گھر کھا کے، کسی سے نفع لے کے، کسی سے کوئی فائدہ اٹھا کے تو سارے ہی دعائیں کرتے ہیں، اور کسی سے زخم کھا کے، کسی سے اپنا خون نکلوا کے بھی کوئی دعا کرتا ہے کسی کے لیے۔ اور وہ کہ جنہوں نے توہین کی ہر حد جو ہے روا رکھی، اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے یہ رحمت کی دعا کہ مولا تو انہیں ہدایت دے دے۔ تو یہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے یہ کچھ کر سکتی ہے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے کرتے؟ قرآن ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں تعارف ہم سے کراتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے قرآن کہ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کسی مشقت میں پڑو، تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو، تو یہ آپ کے لیے انتہائی ناگوار ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی مومن کو، نہیں کسی انسان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے اندر دیکھ سکیں، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، عام انسانوں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ وہ کسی سختی اور تکلیف کے اندر ہوں تو حضور کے لیے یہ بڑا شاق گزرتا ہے، لیکن مومنوں کے ساتھ رویہ تو اور رحمت و شفقت کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم اپنی نعتوں میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ لیکن آپ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں کہ ہمیں کوئی گالیاں دے کے کتنی دعائیں ہم سے لے گا، ہمارے ساتھ کوئی دشمنی کر کے کتنی بھلائی کا وہ چاہے گا ہم سے، جو رات دن ہمارے خلاف مصروف ہو، ہم اس کے لیے کس قسم کا ذہن رکھتے ہیں، کیسا دل رکھتے ہیں، کیسے ارادے رکھتے ہیں، یہ سارے جانتے ہیں۔ لیکن دن میں سامنے ان سے ساری تکلیفیں اٹھا کے، رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے رو رو کے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یا اللہ تو ان کی رہنمائی کر دے، یا اللہ تو انہیں اپنے عذاب سے بچا لے کسی طرح سے۔ اور قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان گھلا دیں گے، اس میں کھپا دیں گے، اس بات کے اندر، اسی فکر کے اندر اور اسی سوچ کے اندر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یعنی صبح سے لے کے شام تک یہی تصور، اسی کی فکر، اسی کی سوچ، یہ بچ جائے اور یہ بچ جائے، اسے خدا کی پکڑ سے بچ جائے، اس کا یہ فائدہ ہو جائے، اس کی یہ بھلائی ہو جائے۔ اگر دن میں گلیوں میں، کوچوں میں، دروازوں میں، بازاروں میں ایک ایک انسان کو پکڑ کر یہ بات سمجھاتے ہیں تو رات کو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کی دعا کرتے ہیں، مولا اسے بھی ہدایت دے دے، اسے بھی ہدایت دے دے، اسے بھی رہنمائی، اس کی بھی کر دے تو۔ چنانچہ میں نے یہ گزارش کی کہ آج اس ذات بابرکات کا ذکر ہے
کہ جس کا ہم سے تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ جسے قرآن نے اس طرح سے بیان کیا، اور آپ خود اس بات کو سوچ لیں کہ اس ذکر کو، اس کی تعلیم کو، اس کی بات کو بار بار اگر نہ دہرایا جائے تو یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ اس لیے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر وقت ہماری نگاہوں میں اس تعلیم کو ہونا چاہیے، اس بات کو ہونا چاہیے، اس ذات کو ہونا چاہیے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک نعمت کے طور پر اللہ نے ہمیں دی، اور قرآن جس کے بارے میں یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد مصطفیٰ ہم نے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، جہان والوں کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اہل ایمان کے لیے دکھ اور تکلیف آپ تو محسوس کرتے تھے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی یہی کچھ محسوس کرتے تھے۔ ذرا اس واقعہ کو دیکھیے کہ 13 سال آل مکہ کے ہاتھوں ستائے جانے کے بعد مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مدینے میں آئے اور 14ویں مہینے وہ چڑھ دوڑے، اور انہوں نے اپنی طرف سے اتنی قوت اور طاقت کٹھی کر کے لائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بالکل ختم کر دیا جائے اور ان کو دبا دیا جائے، اس ذکر ہی کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں، اور اس کے اندر 70 مشرکین قید کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ اس کیمپ کے قریب تھا جہاں رات کو قیدی تھے۔ پہرا دینے والے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کبھی کروٹ بدلتے ہیں، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پھر لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرکار اس پہرے دار نے یہ پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں آرام کرتے، کیوں نہیں سوتے، کیوں نہیں نیند آتی؟ فرمایا مجھے کیسے نیند آیا کہ پڑوس میں یہ دیکھ لو ان لوگوں کی کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ کراہنے والے کو دوست نہیں تھے، دشمن تھے یہ سارے کے سارے۔ صحابہ یہ فرماتے ہیں ہم گئے، ان کی رسیاں ہاتھوں پیروں کی ڈھیلی کی، وہ سوئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر ایک اور پہلو سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم یعنی اس ذات کا ذکر اس نقطہ نظر سے بھی اگر کریں اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں کسی کا ذکر، کسی کی خوبی، کسی کے علم، کسی کے حلم، کسی کے فہم و فراست کی بنیاد پر اگر کی جا سکتی ہے تو وہ بھی یہی ذات بابرکات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں خود اپنا ایک شیدائی دیکھ کر یہ کہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ جامع تعریف شاید ممکن نہ ہو کہ جو حضرت حسان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف 2 مصروں کے اندر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محمد مصطفیٰ میری آنکھیں عاجز ہیں کہ تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت میں نے کبھی کچھ دیکھا۔ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور محمد مصطفیٰ تجھ جیسا کامل اور مکمل کسی ماں نے کبھی جنم بھی نہیں ہے۔ فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، اے محمد مصطفیٰ آپ وہ ذات بابرکات ہیں کہ جنہیں اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے نقص اور کمزوری سے پاک بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسی آپ کی مرضی سی ایسے ویسے بنتے چلے گئے، اور بنانے والے نے اس آپ کو آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ ایک آدمی کو کیا ہونا چاہیے اپنے ذہن کے اندر، وہ سب کچھ آپ کے اندر ہے، جیسا آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو ڈھالا گیا۔ اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے اس سارے کمال اور جمال کے لحاظ سے ایک ایسی ذات ہیں کہ جن کا کوئی ثانی اس دنیا کے اندر نہ تھا اور نہ ہوا ہے کبھی، اور ہم اپنی ایمان کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہوگا بھی نہیں، کہ وہ ذات ہے۔ پھر ایک اور بات یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہ اور اس کے فرشتے جس کا ذکر جس انداز سے کرتے ہیں، قرآن اس بات پر شاہد ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اور ایمان والو، تم بھی اس درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 دفعہ درود پڑھتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے جب ہم اس بات کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کی بات سے خدا راضی، جس کی بات سے خدا رحمتیں بھیجے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرافت، دیانت، امانت، خوبصورتی، جمال، کمال، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس زمانے کے جو مشرک ہیں یہ بھی مانتے تھے ان ساری چیزوں کو۔ آپ کی سچائی کا تو یہ حال ہے کہ ابو جہل جیسا انسان وہ یہ کہتا تھا کہ اس کی زبان سے جو بات نکلے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ عتبہ ایک نصیحت کرنے کے لیے جاتا ہے رسول اللہ کے پاس، حضور نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی چند آیتیں جب پڑھی اور جب اس آیت پر پہنچے کہ اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہیں اسی طرح سے ڈراتا ہوں جس طرح پہلے نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اسی عذاب سے جس میں وہ پھنسے تھے۔ وہ لرز اٹھتا ہے، وہ کانپ اٹھتا ہے، وہ رسول اللہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے محمد قوم پر رحم کر دو۔ یعنی ان کے بالکل اس بات پر انہیں یقین ہے کہ اس منہ سے نکلی ہوئی بات یہ ویسے نہیں ہوتی، بالکل سچی اور واقعتاً ہوتی۔ اور یہ واقعہ بارہ آپ نے پڑھا بھی سنا بھی ہوگا کہ جنگ بدر میں جب سارے مکے والے نکل گئے، ابو جہل کبھی اپنا سامان باندھتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی اندر جاتا ہے، کبھی باہر جاتا ہے، کبھی گھوڑے پہ رکھتا ہے، کبھی اتار دیتا ہے۔ بیوی یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد اس سے یہ کہتی ہے کہ سارے لوگ جا چکے ہیں، قوم کا سردار اگر یہ حرکتیں کرے کہ وہ اس طرح کی سستی کا مظاہرہ کرے تو قوم لڑے گی کیا جا کے۔ میں بیوی جاتا ہوں، یہ کرتا رہا، ٹالتا رہا، لیکن جب اس نے زور دیا کہ لوگ جا چکے، مکے کی حدود سے باہر نکل گئے، تو ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کبھی کیا سامان تجھے یاد آتا ہے، کبھی کیا جاتا ہے کیا نہیں۔ اس نے بیوی کے سامنے اپنے دل کی بات کی کہ بیوی مجھے ڈر لگتا ہے کہ محمد نے میرا نام لے کر یہ بات بتائی، میں اس جنگ میں مارا جاؤں گا اور مجھے نظر آتا ہے کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ سچا سمجھتے تھے۔ آپ کی دیانت اور امانت پر کسی مکے والے کو کبھی شک نہیں ہوا، اور نہ ہی آپ کے ظاہری حسن اور کمال پر کسی کو شک تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے مکے والے جسے امین سمجھتے تھے، جسے دیانتدار سمجھتے تھے، جن کے لیے ان کی 40 سالہ زندگی کے اندر یوں کہنا کہ اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، اپنے دیدہ و دل ان کے فرش راہ کرتے تھے، یہ اچانک کیسے دشمن بن گئے رسول اللہ کے؟ یہ اچانک کیسے مخالف ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت کا راستہ چھوڑ دیا تھا؟ کیا امانت کا راستہ چھوڑ دیا تھا؟ کیا سچائی کا راستہ چھوڑ دیا تھا؟ کیا 40 سال کے بعد وہ زندگی سے ایک دم انہوں نے رخ موڑ کے کسی اور زندگی کی طرف چلے گئے؟ تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ آپ بہت ہی دیانتدار ہوں، بہت ہی امانت دار ہوں۔ ساری دنیا آپ کو پسند کرے گی اس وقت تک جب آپ لوگوں کو ان کی بددیانتیوں پر نہ ٹوکیں، اور جس دن آپ نے لوگوں کی ان کی بدعملیوں پر، ان کی کوتاہیوں پر، ان کی بددیانتیوں پر آپ نے ٹوکا تو وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن بنے گے۔
یہاں ہر آدمی اپنے لیے ہر برائی کو جائز سمجھتا ہے. وہ جھوٹ بولے اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ چوری کرے اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ بددیانتی کرے اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب دوسرا کرے تو اس کی طرف وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے کہ کیا حال ہے اس کا. یہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر بھی یہ چیز بہت نمایاں ہے. دیانتدار سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، دیانتدار سے جھگڑا اس بات پر ہے وہ ہمیں کیوں کہتا ہے. میں اپنے ایک محترم بزرگ دوست کا یہ لطیفہ اکثر بیان کرتا ہوں. مولانا گلزار احمد صاحب سرگودے کے رہنے والے تھے. وہ ایک دور کے اندر جیل میں گئے ایک تقریر کی بنیاد پر. ان دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اخباروں میں آتا تھا راستے میں بس کھڑی کر لی اور لوٹ لی. یہ بڑے واقعات چلتے تھے. انہی میں سے جنہوں نے بس لوٹی تھی وہ سرگودا جیل میں بھی کوئی تھی. اب جیل کے اندر اگر آپ میں سے کوئی رہا ہو، ہمیں تو 2-3 دفعہ اتفاق ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگ بھی ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اس طرح سے رو رو کے اور گڑ گڑا کے کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اب وہاں کوئی مولوی مل جائے تو یہ بڑی غنیمت ہے ان لوگوں کے لیے. اس کے گرد ہوتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، وقت نہیں کٹتا تو یوں کاٹتے ہیں. یہ گئے تو انہوں نے درس دیا، ہوا آئے کٹھے. وہ بھی آدمی ایک آیا، کہتے ہیں میری اس سے کافی دوستی ہو گئی. اور ایک دن کچھ واقعات بیان کرتے ہوئے اس نے لوگوں پر جو تبصرہ کیا وہ یہ تھا، کہنے لگا مولوی جی اب لوگوں میں کوئی ایمان نہیں رہا، بس عجیب قسم کی صورتحال ہے، جسے دیکھو بس اور کچھ نظر آتا ہے. اس نے کہا تجھے کیسے یہ اندازہ لگایا؟ کہنے لگا یہ ہے کہ ایک دن ہم نے بس ایک راستے میں روکی، ہم نے سامنے جا کے چادر بچھا دی اور کہا ایک ایک اترے بس سے اور جو کچھ جیب میں ہے اس میں ڈالتا چلا جائے، اور ادھر جا کے کنارے پہ کھڑا ہوتا چلا جائے. اس طرح سے سارے نکلے، جو کسی کی جیب میں تھا ڈالتا رہا. ہمیں تھوڑا سا رحم آیا، پتہ نہیں کس نے کدھر جانا ہے، کس نے کدھر جانا ہے، تو اس کے پاس پیسے اگر نہ ہوں تو ہم نے کہا اب ایک ایک آؤ اور یہاں سے 5-5 روپے اٹھا کے بس پہ بیٹھتے چلے جاؤ تاکہ اگلا کرایہ تمہارے پاس ہو. وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب دیکھو لوگ ایسے بے ایمان ہیں، جس نے نہیں ڈالے نا اس نے بھی 5 روپے اٹھا لیے. یعنی اس کو اپنا کیا ہوا اس میں کوئی بے ایمانی نظر نہیں آئی. یعنی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جب خود کرتا ہے تو اس کا بالکل انداز ہی بالکل عجیب جیسا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے ہادی راہبر بن کے آئے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کو جو سمجھنے کا موقع دیا یا بات سمجھانے کے لیے جو بات کی، اس کا انداز ذرا دیکھیں کہ فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جسے بات کو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی وہ بات پسند نہ کر. آپ دیکھیں کتنی خوبی ہے اس بات کے اندر. اب جس ذکر کو، جس نام کو، جس عادت کو، جس بات کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، میں ہر بھائی کے لیے اس بات کو پسند نہ کروں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے ہر برائی کو پسند کرتے ہیں اور ساری دیانت، ساری امانت، ساری شرافت کا ہم مطالبہ دوسرے سے کرتے ہیں. اور آج ہمیں دوسروں کے گناہ تو بہت نظر آتے ہیں، دوسروں کی برائیاں ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے پھرتی ہیں. ہماری مجلسیں جب ہوتی ہیں اس کے اندر ذکر دوسروں ہی کی برائیوں کا آتا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں کبھی یہ بتاؤ کہ ہم نے کوئی ایسی مجلس بھی جمائی جس میں اپنی برائیوں کو بھی یاد کیا ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول عجیب و غریب ہے. فرمایا اے وہ لوگوں کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا دور سے دیکھ لیتے ہو اور اپنی آنکھ کا شاتیر تمہیں نظر نہیں آتا. ایک اور موقع پر وہ فرماتے ہیں لوگوں دوسروں کے عیب تم نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اپنی برائیاں تم نے پیٹھ پیچھے کر دی ہیں. کاش تم اپنی برائیاں جو ہیں اپنے سامنے رکھتے اور لوگوں کی برائیاں پیٹھ پیچھے کر لیتے.
لیکن یہاں انداز آپ دیکھیں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر لوگوں کو عادی بنایا، اور اگر کبھی مجلس کے اندر اس طرح کی کوئی بات آئی بھی کہ کسی دوسرے کا ذکر ذرا سا بھی توہین آمیز ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سختی کے ساتھ نوٹس لیا۔ حضرات، آج غیبت ہمارا معمول ہے، ہماری ہر مجلس کے اندر یہ ہوئے بغیر وہ بابرکت ہوتی ہی نہیں، چلتی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ غیبت ہے۔ کیوں؟ کہ فرمایا زنا کرنے والے کو کبھی تو خیال آئے گا میں گناہ کرتا ہوں، شاید وہ توبہ کر لے، لیکن غیبت کرنے والے کو کبھی خیال نہیں آتا کہ میں گناہ کرتا ہوں، اس میں تو اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں اس کی بھیانکی کا تصور دیا، ساتھ اس کی لذت کا ذکر بھی کیا۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ میتتن، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گوشت بڑی لذیذ چیز ہے، اب وہ کھاتے وقت آدمی کو یہ ہوش نہیں رہتا یہ حرام کا ہے، حلال کا ہے، جائز کا ہے، ناجائز ہے، اپنا ہے، بگانا ہے، یہ ہو ہی جاتا ہے اس سے۔ اس لیے کہا کہ دیکھو اس میں فرق کرو، کس کا گوشت کھا رہا ہے، اپنے بھائی کا اور کس بھائی کا جو مرا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے آئے، کسی آدمی کو سزا دے کر، راستے میں دو آدمی نے بات کرتے کرتے کہیں اس کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کیے، جیسا کسی گناہگار کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن حضور کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو آگے کھڑے ہو گئے ایک جگہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کتے کا بچہ مرا ہوا تھا، بعض میں آتا ہے بکری کا بچہ گلا سڑا ہوا مرا تھا۔ آپ ان دونوں کو پکڑ کر کہتے ہیں یہ کھاؤ۔ اچانک ان کے سامنے یہ بات آئی، تو دیکھنے لگ گئے کہ یہ مردار بھی ہے، بدبودار بھی ہے، گلا سڑا بھی ہے، ہمیں کھلایا جا رہا ہے، یہ کیسے بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ تو مردار کھلانے سے منع کرتے ہیں اور آپ نہیں، فرمایا کھاؤ اسے۔ اور جب ان کے اندر انقباض اور ساری چیزیں دیکھی تو فرمایا تم نے جو بات کی یا خدا کی قسم اس سے بہتر تھا کہ یہ کھا لیتے تھے۔ تم نے مرے ہوئے بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات کی، تم نے ایک وہ بھائی جو تم سے جا چکا ہے یا تمہارے سامنے موجود نہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آج ہمیں اپنے عیب، اپنے نقص، اپنی کمزوریاں نظر نہیں آتی، دوسروں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اور دوسروں کے نقص اور کمزوریاں جو ہیں وہ مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، اس میں ہونی بھی ہوتی ہیں اور انہونی بھی ہوتی ہیں، اور اس میں پھر ہم آگے تک بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنی طرف لوٹایا، ہم سب کو ایک بات کی تعلیم دی اور اس بات کی طرف لایا کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کیا حیثیت ہے تمہاری، اور تم کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرنے چلو تو وہ۔ میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام کہ جس نے اس ذات بابرکات کو اس قدر، وہ لوگ جو اپنے سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار تھے بلکہ کرتے تھے، ان کو سب کے سارے دشمن بنے، وہ تھا آخر بات کون سی تھی؟ لہذا آج اور میں اگر اپنی مجلسوں کے اندر درود شریف کی فضیلتیں بیان کریں تو لازماً اس کی فضیلتیں ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی تعریف کریں تو لازماً ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کی تعریف کریں تو لازم ہے، یہ بات ساری چیزیں ہیں۔ میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کافر بھی کوئی مخالف نہیں تھا رسول اللہ کے بارے میں، وہ بھی یہ ساری چیزیں مانتے اور تسلیم کرتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس دیانتدار، اس امانتدار، اس سچے انسان، اس بااخلاق باکردار انسان کے کیوں مخالف ہوئے، کس بات پر مخالف ہوئے؟ قرآن کریم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے محمد، یہ تیرے چاہنے والے، تیرے ساتھ عقیدت رکھنے والے، تیری دیانت اور امانت کے گن گانے والے، یہ تیرے مخالف کیوں ہوئے؟ کیا وجہ کیا ہے؟
انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے اور آپ نے جب یہ پیغام ان تک پہنچایا اور یہ بات کہی کہ لوگوں سن لو، اس ساری کائنات کا حاکم، قانون ساز، بادشاہ، حاجت روا، مشکل کشا، دکھ دینے والا، دکھوں سے بچانے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، قسمتیں بنانے والا، قسمتیں بگاڑنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، غرضے کہ جس کے سامنے آپ جا کر دامن پھیلائیں، جس سے مانگیں، جس کے مانگے پر وہ دیتا ہے، جس کو دینے کی ساری طاقتیں اور قوتیں حاصل ہیں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی ذات نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ کی ذات۔ بس اتنی سی بات تھی۔ فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحد، یہ شخص ہمیں بے شمار الہوں سے ہمارے رشتے، ناطے، تعلق، واسطے سارے کٹا کے سب سے ہمیں کہتا ہے منہ پھیر لو اور ایک اللہ سے اپنا سارا رشتہ جوڑ لو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ ہے وہ تعجب والی بات اور یہ ہے سب سے زیادہ حیرانگی والی بات۔ میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ سوچنا یہ ہے کہ ہم کسی غلط فہمی میں یہ نہ رہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں اور یوں تعریفیں کر کے شاید ان کی قربت حاصل کر لی۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قربت کے حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جب تک ہم اس پیغام کو مانیں گے نہیں، اس کا پرچار نہیں کریں گے، اسے قبول نہیں کریں گے، اسے آگے لے کے نہیں چلیں گے، تو ہم نے یہ لا الہ الا اللہ والے اس تصور کو پورا ہی نہیں کیا سرے سے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس لا الہ الا اللہ کی روشنی میں اپنے آپ کو ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ وہ پیغام تھا جو محمد مصطفیٰ نے ہمارے لیے اسے پسند کیا، اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، اور محمد مصطفیٰ نے انسانوں سے دکھ تکلیفیں برداشت کر کے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ صرف محمد مصطفیٰ کا پیغام نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول دنیا کے اندر بھیجے ہیں سب کا ایک ہی پیغام تھا، اور وہ پیغام صرف لا الہ الا اللہ تھا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، خواہ وہ عقیدے کی برائی ہو، خواہ وہ عمل کی برائی ہو، خواہ وہ فکر کی برائی ہو، ان ساری برائیوں کا علاج بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں؟ آپ ذرا ان انبیاء کے واقعات کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دور میں شرک آیا، حضرت ابراہیم کے دور میں شرک آیا، آمریت آئی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ہود، حضرت صالح کے قوم کے اندر اخلاقی قسم کے بگاڑ آئے، حضرت لوط کی قوم میں اخلاقی قسم کا بگاڑ آیا، کہیں ناب تول میں، کہیں بدعملیوں میں، کہیں بدکرداریوں میں اضافہ ہوا۔ لیکن ان ساری چیزوں کا علاج جو ہے قرآن نے ایک ہی بتایا ہے۔ ہر نبی کو یہ بات کہی کہ تیری قوم کی عقیدے کا علاج، خرابی کا اور فکر کی کا اور عمل کی خرابی کا اور ہر قسم کی گمراہی کا اور ہر قسم کی بد اخلاقی کا علاج جو ہے وہ صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور ہر نبی نے قرآن نے ان برائیوں کا ذکر کیا جو ان قوموں کے اندر تھیں، لیکن علاج یہی بتایا کہ جو نبی بھی آیا اس نے ایک ہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جتنی برائیاں تھیں اس میں شرک بھی تھا، اس میں بد اخلاقی اور بد کرداری بھی تھی، اس میں بدعتیاں بھی تھیں، اس کے اندر اخلاقی گراوٹیں بھی تھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے آ کر جو علاج بتایا وہ کیا تھا کہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔
لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، ان ساری برائیوں سے نکل جاؤ گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ واقعتاً یہ بات ہوئی بھی عملاً یا نہ ہوئی، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جب لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنایا، تو وہی سوسائٹی جس کے اندر ہر قسم کی برائی تھی، وہ سوسائٹی ہر برائی سے پاک ہوئی صرف اس ایک کلمے کی برکت سے۔ لیکن آج ہم تھوڑی دیر یہ جب سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں 1000 دفعہ بھی تسبیح پر پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کا کبھی اثر نہیں ہوا۔ ہم اسے اونچا ذکر بھی کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوا۔ تو حضرات، جس بات کا ذکر ہماری زبانوں پر ہے، ہم اس کے معنی، اس کے مفہوم کے صحیح سرے سے ناآشنا ہیں، اور اگر آشنا بھی ہیں تو اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے اس لا الہ الا اللہ پر نہ ہم پر اثر ہے، نہ سوسائٹی پر اثر ہے، نہ کسی شیطان پر اور نہ کسی کافر پر اس کا اثر۔ اگر وہ آدمی، اگر ابو ذر غفاری یا کوئی اور مسلمان خانہ کعبے میں اٹھ کے اگر یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو دیکھو سارے مارنے کے لیے دوڑ پڑتے۔ انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی بھی آتا تھا اور پڑھنے والے کا عزم بھی پتا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کو عملاً جامہ پہنائے گا۔ لیکن ہم نے انگریزوں کے دور میں بھی بڑی اونچے مناروں پر لاؤڈ سپیکر باندھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، کسی نے بھی ہمارا نوٹس نہیں لیا، کبھی لیا؟ اس لیے کہ سارے جانتے تھے یہ بیچارہ جو کچھ پڑھتا ہے اسے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، اس کے کرنے کے لیے کب یہ جائے گا۔ اس لیے آج ہم جب سوچتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ نے سب کچھ بدلا، ہمارا کچھ نہیں بدلا، تو بھائی بات پہلی یہ ہے کہ ہم نے اس لا الہ الا اللہ کو سمجھا بھی کبھی ہے یا نہیں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ ایمان کی دعوت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اسی دعوت کے قبول کرنے کے بعد وہ سارا انقلاب دنیا کے اندر برپا ہوا جس کے اندر شرافت، اخلاق، کردار سب کچھ تھا، وہ اسی کے تحت آیا، اور اسی نے اس دنیا کے اندر وہ سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا اور ملکوں کی قسمتوں کو بدلا۔ یہ ایک چیز تھی ساری کی ساری۔ یہ کیا ہے آخر؟ اس میں کوئی جادو ہے؟ یہ کوئی منتر ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جسے ہم ایمان کی دعوت کہتے ہیں، الہ کی دعوت، ایک الہ کی طرف کہتے ہیں، اس کے اندر 3 بنیادیں ایسی ہیں، اگر یہ ہماری سمجھ میں آ جائیں تو دنیا کے اندر بات بن جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، دوسری بات آخرت کی فکر ہے، اور تیسری بات رسالت پر ایمان ہے۔ توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان، یہ 3 بنیادیں ہیں ایمان کی۔ اگر یہ ہماری سمجھ میں آ جائیں، وہی نقشہ آج بھی بن سکتا ہے جو بنایا ہے اس نے۔ میں نے گزارش کی ہے توحید پر ایمان۔ اللہ کو ماننے والے ہر دور میں ہمیشہ رہے ہیں، لیکن اللہ کو ایک ماننے پر ہی جھگڑا رہا۔ جیسا میں نے ابھی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ جو خدا کو خالق، مالک، رازق سب مانتے تھے، اور یہ مکے کے مشرک جو حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، پانی بھی پلاتے تھے، مہمان نوازی بھی کرتے تھے، اسے بڑی سعادت اپنے لیے سمجھتے تھے، جنہوں نے خانہ کعبے کی تعمیر بھی کی، اور اس شرط کے ساتھ تعمیر کی کوئی شخص اس کے اندر حرام کا پیسہ نہیں لگائے گا، اور حلال کے پیسے تھے، خانہ کعبہ آدھا رہ گیا، کہا آدھا رہے لیکن حرام کا پیسہ اس پہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کرنے والے کس بات کے مخالف تھے؟ اگر مخالف تھے تو صرف توحید کے مخالف تھے، اور اللہ کو ایک ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اس دنیا کا حاکم، اس دنیا کا کارساز، اس دنیا کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ۔ حضرات، آج ہمارے جتنے بھی مسائل الجھے ہوئے ہیں، ان کے حل کی ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم سارے کے سارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی بادشاہی پر، اس کی حاکمیت پر، اس کے قانون پر راضی ہو جائیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر انصاف، دنیا کے اندر عدل،
اور ہر انسان کو مساوات اگر کوئی قانون دنیا کے اندر دے سکتا ہے تو صرف خدا کا بنایا وہ قانون دے سکتا ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ واضح ہے، جب ایک میں قانون بناؤں گا تو اپنی ذات اور اپنے رشتہ داروں کو الگ کروں گا، جب ایک پارلیمنٹ بنائے گی قانون تو وہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو اور ان کی لاج ان کو الگ کریں گے، لیکن خدا کے ہم سارے بندے ہیں، ایک جیسے بندے ہیں، سب کو اس نے پیدا کیا اور اپنے بنائی ہوئی کسی چیز پہ کوئی شخص نقص نہیں نکالتا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، کبھی سنا ہے کہ جب مشاعرہ ہوتا ہے آپ کسی کے شعر پر بہت داد دیتے ہیں، کسی پر تھوڑی داد دیتے ہیں، لیکن جو شاعر ہے اس سے پوچھئے ذرا، اس کو اپنا ایک ایک شعر اتنا پیارا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک عام مثال بھی مشہور ہے لطیفے کے طور پر کہ دو شاعر ایک دفعہ کہیں بیٹھ گئے، دنیا بھر کے شاعروں پہ تبصرہ کیا، اس کا کلام کیسا ہے، اس کا کلام کیسا ہے، اس کا شعر کیسا ہے، کرتے کرتے سب کو وہ ریجیکٹ کرتے چلے گئے، اور آخر میں وہ دونوں جو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے وہ کہنے لگے جی کون شاعر ہے، شاعر آپ ہیں یا میں ہوں، اور آپ بھی کیا پھر؟ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے میں جو کچھ ہوں بس وہی ہے، ہر شخص کو اپنی چیز بڑی پسند ہے۔ اسی لحاظ سے آپ یہ دیکھ لیجئے خدا نے جس کو بنایا ہے، خدا کو اپنی ایک ایک چیز سے بڑا پیار ہے، اسے اپنی مکھی سے بھی پیار، اپنے پتے سے بھی پیار ہے، انسان تو بڑی چیز ہے اس سے بھی پیار ہے۔ اس لیے اللہ کے قانون میں اس میں اونچ نیچ کوئی نہیں اس نے رکھی، اس لیے کہ سارے اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے، یہاں تک کہ دنیا میں عرفہ و اعلیٰ و برتر ذات حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، لیکن خدا کے قانون میں ان میں اور باقی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے خاندان میں اور باقی خاندان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدا، اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرے ہاتھ اس کا بھی کٹے گا، اور کل قیامت کے دن اس بنیاد پر کسی کو نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تیرا باپ کون تھا، دادا کون تھا، وہ نبی تھا، وہ ولی تھا، وہ ایسا تھا، نہیں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس نے بھی اپنے نیکی کے پلڑے بھاری کر لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، خواہ کسے باشے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم داہرون، اور جس کا پلڑا ہلکا نکل گیا وہ کسی کا بھی بیٹا ہو وہ ذلت سے نہیں بچ سکتا اور نہ بچا سکتا ہے اسے کوئی۔ فرمایا جب ہم وہاں تمہیں لے جائیں گے تو وہاں یہ نہیں پوچھیں گے فلاں انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، ہم نہیں پوچھیں گے آپ کے والد محترم کون تھے، دادا کون تھے، قوم کیا تھی، قبیلہ کیا تھا، وطن کیا تھا، زبان کیا تھی، یہ ہم نہیں پوچھیں گے، ہم تو ایک ہی بات پوچھیں گے کیا کر کے آیا ہے تو۔ اس لیے اللہ نے جو بھی جس کو دیا ہے ایک ہی جیسا دیا ہے، بہت بڑا انسان ہے تو اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اور بہت غریب انسان ہے تو اس کی بھی دو ہی آنکھیں۔ اللہ نے اپنے جسم میں کوئی فرق نہیں رکھا کسی کے اندر، سب کو ایک جیسا دیا، اس لیے سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ اس کا ہوگا۔ اس لیے اس نے جو قانون دیا ہے اس کے اندر جو مساوات کا تصور ہے آپ تو دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو جو کر کے بتائی حد یہ ہے کہ اس مساوات کے اندر یہاں تک بھی معاملہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کے اونٹ مدینے کے چند ممتاز لوگ چرایا کرتے تھے باری باری پر، اور ایک دن بار حضرت عمر کی بھی آتی تھی کہ وہ صدقے کے اونٹ لے کر جاتے تھے چرانے کے لیے، یعنی اس سے زیادہ کوئی مساوات ہے آج جو مساوات کے شور مچاتے ہیں؟ ذرا دیکھو ان کی زندگیوں میں اور ان کے معاملات میں، اور اس سے بھی زیادہ کہ آپ اس بات کو ذرا دیکھیں کہ آپ غور فرمائیں کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم غریبوں کے لیے یہ کریں گے، غریبوں کے لیے یہ ہوگا، لیکن جو واقعتاً غریبوں کے لیے اسلام نے تصور پیش کیا اس کا کوئی مثال یا نمونہ آپ بتا سکتے ہیں؟ یعنی صدیق اکبر جیسا آدمی جو اپنی تجارت اور کاروبار کے لحاظ سے معروف ترین ہیں، 2 سال چند مہینے 6 مہینے بھی پورے نہیں کر سکے اپنے خلافت کے، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں
تو جاتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں اپنی بیٹی سے، عائشہ یہ بتاؤ، ہر مرنے والے انسان نے مرنا ہے اور ہر مرنے والے کے لیے کفن چاہیے، کیا گھر میں کفن ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی مملکت سے کئی گنا بڑی مملکت کا سربراہ دنیا سے جا رہا ہے، اور انسان بھی اتنا عظیم کہ حضور نے فرمایا میرے اوپر جتنوں نے بھی احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکایا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ وہ جا رہا ہے، پوچھتا ہے بتائیے کو کفن ہے؟ ابھی حضرت عائشہ جواب نہیں دے پا رہی، اور خود فرماتے ہیں بیٹی اس کی پرواہ نہ کر، میرے جسم کے کپڑے مرنے کے بعد اتار کے انہی کا کفن بنا کے دفنا دینا۔ اور حضرت عائشہ رو کر کہتی ہیں ابا اتنے بھی گئے گزرے ہوں گے کہ اپنے باپ کو کفن بھی نہیں دے سکیں گے؟ فرمایا بیٹی نہیں، بات دراصل یہ ہے نئے کپڑے زندہ کے لیے ہوتے ہیں، مردے کے لیے بس پرانے بھی کافی۔ ہمارے ہاں ایک پولیس کا سپاہی بھی جو ہے 2-2 4-4 ٹیکسیاں چلاتا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ صدر مملکت جا رہا ہے اور گھر میں کفن کے لیے پوچھ رہا ہے یا نہیں؟ بتائیں اس مساوات کا کوئی تصور کہیں ہے؟ آپ دیکھیں حضرت عمر کو کہ ایک قحط کے دور میں ایک دور کا دیہاتی مہمان آیا، کھانے میں ساتھ شریک ہوا، اور وہ سالن میں جو گھی ہے اس کی طرف وہ لقمہ دوڑائے اور لے اور سالن کے ساتھ اس گھی کو لپیٹنے کی کوشش کرے۔ آج کل آپ کو بہت اللہ نے دیا ہوا ہے، شاید یہ تصور آپ نہ سمجھیں، کسی زمانے میں سالن میں پانی زیادہ ہوتا ہے، اب بھی دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور گھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے جو پھیل جاتا ہے اس پلیٹ کے اندر، تو اس پھیلے ہوئے گھی کی طرف وہ اپنا لقمہ لے کر جائے۔ حضرت عمر نے 1-2 دفعہ اسے لقمہ اس طرح سے اٹھاتے دیکھا اور اس طرح گھی کے پیچھے لقمہ دوڑاتے دیکھا پلیٹ کے اندر، تو پوچھا ایسا اندازہ ہوتا ہے کئی زمانے سے تو نے گھی نہیں دیکھا؟ کہا 1 سال ہو گیا جب سے قحط پڑا ہے، گھی کا تو منہ بھی نہیں دیکھا میں نے، تو آج یہ ذرا ذرا نظر تو آیا ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد سے قسم اٹھائی جب تک ہر آدمی گھی کھانے کے قابل نہیں ہوگا عمر بھی گھی اس وقت تک نہیں کھائے گا۔ یعنی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ دوسری جگہ کوئی ہے اس کے یعنی مقابلے کی کوئی چیز۔ کس نے دیا؟ یہ اس خدا کی حکمیت کا، اس قانون کی برکت تھی، اور اس کی سب سے بڑی برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے قانون میں حاکمیت و محکومیت کا تصور نہیں ہے۔ حضور نے جو تصور دیا وہ یہ ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، صاحب نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو زندگی رسول اللہ کی تھی وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بازار جاتے ہوئے کسی یتیم، کسی بیوہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتے ہیں تیرا سودا لانا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ بھی کرتے تھے۔ اور ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو دیکھتے ہیں، حضرت علی کو، کہ اسی طرح سے ان کی زندگیاں گزری، کبھی بھی صاحب بہادری اور صاحب گیری کا تصور نہیں آئے۔ اٹھ کے خود کام کرنا، اس لیے انہیں پتا تھا کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ خزانہ جو ان کے پاس اکٹھا ہوتا تھا خدا کے قانون میں اس کی حیثیت یتیم کے مال سے بھی زیادہ سخت تھی، یتیم کے مال سے بھی زیادہ سخت تھی، اور اس کی حفاظت مسلمانوں کے لیے اسے کرنی پڑتی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اپنی ذات کے لیے اس معروف کی بنیاد پر وہ لے سکتا تھا، ویسے نہیں لے سکتا تھا۔ اور یہ تصور بھی ذہن میں نہیں تھا کہ میں حکمران بن گیا ہوں تو خزانے میرے ہاتھ میں آئیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر کی رات کو بیعت ہوتی ہے، صبح کپڑے کا تھان بازو پر اٹھایا ہوا بازار کی طرف جا رہے ہیں، عبیدہ ابن جراح راستے میں ملے، کہا ابو بکر کدھر؟ فرمایا میں تو کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ تجھے رات کو تو ہم نے بیعت کی، خلیفہ بنایا۔ کہا بیعت تو کی، خلیفہ تو بنایا، لیکن پیٹ میرا بھی ہے، میرے بچوں کا بھی ہے، تو میں نے اس کے لیے سوچا ہے پروگرام، میں زور تک اپنا کام کروں گا، زور کے بعد پھر خلافت کا کام کیا کروں گا۔ کہا ابو بکر ایسا نہیں چلے گا۔ کہا اور راستہ کوئی نہیں۔ آخر سارے مسلمانوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا، ذرا خرچے پر اندازہ لگائیں
یہ طے کیا کہ ہم میں سے اوسط درجے کا جو آدمی کا خرچ ہے وہ خرچ امیر المومنین کو بیت المال سے دیا جائے. اور اس زمانے میں اوسط درج کا خرچ 150 درہم تھا، اور 150 درہم حضرت ابوبکر صدیق کی تنخواہ خلافت کی مقرر ہوئی. لیکن آپ آخر تک اس پر مطمئن نہیں تھے، اور آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا فلانا باغ جو ہے وہ اٹھا کے بیت المال میں دے دو تاکہ اس کی قیمت پوری ہو جائے اور میں خدا کے سامنے بری ذمہ ہو کر جاؤں. اور پھر دیانت کا یہ حال کہ مرتے وقت ایک وصیت کرتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب قسم کی. فرمایا عائشہ ہمارے گھر میں ایک خچر ہے، ایک خادم ہے، ایک مشکیزہ ہے اور ایک پیالہ ہے، یہ بیت المال کے ہیں. جب تک میں مسلمانوں کا کام کرتا تھا ان سے فائدہ ہم اٹھانا ہمارے لیے جائز تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد اگر تم نے اس سے فائدہ اٹھایا تو تمہارے لیے حرام ہے، یہ مسلمانوں کی چیز ہے. لہذا میرے مرنے کے بعد ہی اسے عمر کے حوالے کر دینا. اور حضرت عمر خلافت پر بیٹھتے ہیں تو پہلا چارج ان کے پاس ابو بکر کے گھر سے یہی خچر اور مشکیزہ آتا ہے، اور آپ رو کر یہ کہتے ہیں ابو بکر اللہ تیرے اوپر رحم کرے کہ آنے والے کے لیے اب بہت مشکلات ہیں، کہ وہ سوچے گا کہ میں نے کدھر جا رہا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے. ہاں یہ تصور کریں. عمر بن عبدالعزیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مہمان آ کر بیٹھا ہوا ہے، جب تک اپنے دفتر کا کام کر رہے ہیں چراغ جل رہا ہے، اور دفتر کا کام بند ہوتا ہے، چراغ جا کے بند کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب بات کر کیا کرنی ہے تیری میری بات جو. اس نے کہا امیر المومنین چراغ کو تو جلنے دے. کہا بات تیری میری ہے اور چراغ کا تیل جو ہے وہ بیت المال کا ہے، وہ تیری میری بات پہ نہیں جل سکتا. یہ مثال دیانت کی کوئی ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز جس کا خلافت سے پہلے یہ حال تھا کہ ایک غلام نے کہا کہ جا کر میرے لیے ایک چادر لاؤ، اس نے 8 روپے کی چادر بازار سے لائی. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ہاتھ میں لے کے بڑے خوش ہوئے، پسند کیا، کہا بڑی عمدہ چادر لائی. وہ غلام ہنس پڑا. اس نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہا امیر المومنین وہ دن بھی یاد ہے نا تجھے جب 800 درہم کی چادر لایا تو اٹھا کے تو نے میرے منہ پہ ماری تھی کہ یہ میرے استعمال کے قابل نہیں ہے، آج 8 درہم کی چادر بھی تو پسند کرتا ہے. یعنی انہیں اس ذمہ داری پر آنے کے بعد پہلی زندگی میں اتنا بڑا فرق آتا ہے. یہ بنیاد جو ہے یہ اس کے اندر آتی ہے کہ جہاں تصور یہ دیا گیا کہ سید القوم خادمہم، یہ خدا کے قانون کی برکت ہے. یہاں بادشاہ سلامت والا کوئی تصور ہی سرے سے نہیں پایا جاتا، اور وہ یہ ایک چیز تھی کہ جو سب لوگوں کو دی گئی، اور بیت المال کی وہ دیانت اور امانت کے طور پر ان کے سپرد کیا گیا، اور اس لہٰذا اسے مسلمانوں کی بہتری میں صرف ہونا چاہیے. اس کے اندر امیر کا اور اس کے بیٹے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ میں پہلی بنیاد توحید کی جو ہے وہ اللہ کے قانون کی ہے، اللہ کی بادشاہت کی. اور ایک اور چیز بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، توحید ہی کی بات چلی. ہم سارے زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس بات پر ہمیں یقین ہو جائے کہ نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم لوگوں کے دروں پہ جا کے جو ہے وہ پیشانیاں ٹیکیں، یا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر میرا ایمان ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر میں اگر حرام کھاتا ہوں تو میرے اتنا بے ایمان کوئی نہیں. پھر میں جھوٹ کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، میں پھر کہتا ہوں رزق میرے ہاتھ میں ہے، میں نے پورا کرنا ہے، جیسے حلال سے نہیں پورا ہوتا تو حرام سے پورا کروں. صرف زبان سے بات سے نہیں. توحید کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس قدر یقین ہو، ایسا یقین ہو کہ اللہ رازق ہے، لہذا جو رزق اس نے مجھے دینا ہے وہ دے گا، اور اس نے جو رزق کا راستہ بتایا اسی راستے سے میں نے رزق حاصل کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا ایمان اس معاملے میں کس قدر مضبوط ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت کسی کو آدمی قلعے میں بند کر دے، فوجیں کھڑی کر دے اور اس کا رزق جو ہے اندر بند کر دے تو کس طرح سے جائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص نہ کسی کی موت کا راستہ روک سکتا ہے، نہ رزق کا راستہ روک سکتا ہے. یہ رزق اور یہ موت ایسی ہے کہ ہر حال میں آدمی کو پہنچ کر رہتی ہے، اس سے کوئی بھی بچ کے نہیں رہ سکتا. اسے پہنچنا ہے، اللہ نے پہنچانا ہے، اس کے ذمہ، یہ اس کی ذمہ داری ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ جو بھی ہے میرے ذمہ ہے رزق. اس نے کہا میرے ذمہ ہے، میری ذمہ داری ہے.
اور یہ غیر ذمہ دار نے نہیں کہا، اللہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے، لہذا اسے اس بات کی کیا فکر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ بات ذرا لمبی ہوئی، میں تھوڑا دوسرے دو موضوعوں کی طرف لیتا ہوں، اور آپ کا وہ زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا کہ تھکیں بھی نہ آپ، اور اس بات کو بہرحال ایک نتیجے تک پہنچنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کی ضرورت ہے ایمان کے اندر ہے وہ آخرت۔ حضرات، آخرت ایک بنیادی حیثیت ایمان کے اندر رکھتی ہے۔ انسان کی فکر، اس کا عمل، اس کا اخلاق، اس کا کردار، ہر چیز کے لیے ایک منزل متعین کرتی ہے، اور وہ منزل اس کے لیے یہ متعین کرتی ہے کہ میں آج جو کوئی یہاں کر رہا ہوں، دنیا کا نتیجہ تو اپنی جگہ پر ہے، اصل نتیجہ وہ ہے جو آخرت میں نکلے گا میرے ہاں۔ اور ہر چیز، آدمی زبان سے جو کچھ بولتا ہے، آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے، کانوں سے جو کچھ سنتا ہے، یہ ساری چیزیں نتیجہ بنیں گی، اور یہ ساری چیزیں کوئی نتیجہ پیدا کریں گی۔ لہذا یہاں کوئی بات ضائع نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے بات نکلتی ہے، ہمارے لکھنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور بڑے دیانتدار، بڑے امانت دار، کوئی کسی بات کے اندر کمی بیشی نہیں کرتے، ٹھیک ٹھیک لکھتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ٹھیک چلتے چلے جاتے ہیں۔ خواہ تم چھپ کے کرو، سامنے کرو، انفرادی کرو، اجتماعی کرو، سب کچھ پتہ ہے، اور ہم کل تمہیں اپنے سامنے بلائیں گے، اس وقت ہر چیز کو نمایاں اور واضح کر دیں گے۔ فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ تم نے کبھی آج کام کرتے وقت یہ بھی سوچا جس دن تمہارا کوئی راز نہیں رہے گا، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھ سکو گے، ساری چیز کھلی آ جائے گی، اور اس دن نہ تم اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال سکو گے، نہ تمہارا کوئی حمایتی تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال سکے گا۔ اس دن کی بھی کبھی فکر کی؟ اسی دن کی یہ فکر کہ نبیوں تک چیختے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام تک جو ہیں اور رات گڑ گڑاتے گزرتی ہے کہ وہاں جا کر خدایا تو اس رسوائی سے بچا۔ حضرت ابراہیم جیسا نبی یہ دعا کرتا ہے رب لا تخزنی یوم یبعثون، میرے مولا قیامت کی رسوائی سے تو بچا لے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، مولا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اپنا دل سالم لے کے تیرے پاس پہنچ جائے گا وہی بچ سکتا ہے۔ لا تخزنی یوم یبعثون، مولا رسوائی کے دن سے بچا لے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ایک دن یہ دفتر سارا کھلے گا، اور اتنی تفصیل کے ساتھ مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس یوم تبلی السرائر میں ایک بڑی لطیف جیسی تفسیر کی ہے، جو کہتے ہیں جس طرح دنیا میں چند ایکٹر کوئی فلم بناتے ہیں، وہ اپنے اپنے متعین کردار اس کے اندر کرتے ہیں ادا، اور وہ کیمرہ ان کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ پردے پر آتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کھلتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر ایسا کوئی پردہ آئے، ایسی کوئی سکرین بن سکے کہ ساری کی ساری فلم ایک دفعہ کھول دی جائے، اور وہ شخص ایک ہی نظر میں اپنی زندگی کو جو کچھ نے 6 مہینے یا سالوں کے اندر کیا، ایک نظر میں سب دیکھ لے گا، کہیں ہنستا ہے، کہیں روتا ہے، کہیں کیا کرتا ہے، کہیں کیا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی۔ کہا دنیا میں تو یہ آدمی کو حاصل نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن خدا کو یہ بات حاصل ہے کہ ہر آدمی کی زندگی کی فلم ایک دفعہ کھول دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز ہم واضح کر دیں گے، تو بھی دیکھے گا، دنیا بھی دیکھے گی تیری اس زندگی کو کیا تھا تو۔ حضرات، آج میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے نیک، متقی، پرہیزگار بن کے کھڑے ہیں، ایک اللہ کی وہ کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اس کی ستاری کی چادر پڑی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ وہ ذرا سی کھسک جائے تو نہ میں یہاں کھڑا ہونے کے قابل، نہ یہاں بیٹھنے کے قابل۔ لیکن وہی معاملہ جب وہاں آئے گا تو کہا کہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، ہر آدمی اپنی اس ذلت کو چھپانے کی کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا۔ آج تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل خدا کے سامنے اس کا کیا جواب ہوگا؟ کس حیثیت سے ہم جواب دیں گے؟ کس طرح جواب دیں گے؟ کس خدا کو دیں گے؟
جو ہمارے حال کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ حضرات، آج یہ بات ہمارے اندر نہیں رہی کہ ہم آخرت پر ایمان کا ذکر ضرور زبان سے کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ جب ہم معاملہ کسی سے کرتے ہیں، جب گفتگو کسی سے کرتے ہیں، جب کوئی چیز طے کسی سے کرتے ہیں، جب زندگی کو جس ڈھب سے ہم گزارتے ہیں، کوئی ایسا ہے؟ اس لحاظ سے حضور نے اس ایمان کی یہ تشریح کر کے آخرت کی یہ وضاحت کی، اور لوگوں نے جب اس آخرت کو اپنے سامنے رکھا تو ان کی زندگیوں میں وہ تبدیلی آئی۔ یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان آسمان سے نہیں آئے تھے، اسی مکے کی سرزمین کے تھے۔ یہ طلحہ اور زبیر کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، اسی مکے کی سرزمین کے تھے جس کے اندر وہ ساری برائیاں موجود تھیں، لیکن اس عقیدے نے، اس تصور نے ان کی زندگیوں کو ایسا پاکیزہ کیا۔ اگر ہمارے اندر بھی یہی ایمان ہے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر کیوں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ تیسری چیز جس کو میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ بھی آج بہت سے فتنوں کا ذریعہ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی ایمان کو ٹھیک نہیں سمجھ سکتے، اور وہ یہ کہ یہ یاد رکھیے ہمارا ہادی، مرشد، راہبر، رہنما صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دنیا کے سارے انسان ایک طرف ہو جائیں اور ان دنیا کے سارے انسانوں سے آدمی اختلاف کرے، کسی آدمی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن محمد مصطفیٰ کی ایک بات سے بھی اختلاف کر کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہاں مسلمان رہنے کی ایک ہی شرط ہے بس، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو دے رسول اللہ اسے قبول کر لو، جسے منع کرے اسے رک جاؤ۔ فرمایا ایک مومن کا اس کے علاوہ کام ہی اور کوئی نہیں ہے، اذا دعوا الی اللہ والرسول، جب بھی اللہ اور رسول کی طرف اسے پکارا جائے وہ یہ دوڑتا ہوا، یہ کہتا ہوا آئے کہ سمعنا واطعنا، میرے مولا میں نے سنی بھی تیری بات اور میں اسے قبول بھی کرتا ہوں۔ جس راستے پر بھی کوئی لگا دے، جس طرح سے کر دے، بس یہ ہے وہ بات۔ حضرات، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق زبانی عقیدت پر بہت ہے، اور ہمارے ہاں جب ہم اپنے اختلافوں کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں کہ کھڑے ہو کے درود پڑھیں، کہ بیٹھ کے پڑھیں، اونچا پڑھیں کہ نیچا پڑھیں۔ میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا، ان میں سے کوئی چیز ہمارے ہاں سوال کی حیثیت ہی نہیں رکھتی، لیکن آپ یہ یقین جانیں کہ اللہ جس معاملے میں ہم سے بات پوچھے گا وہ یہ ہے کہ بتا تو نے فلاں معاملے میں زندگی کے فلاں کام میں اور فلاں کام میں رسول اللہ کی پیروی کی نہیں کی، یا حکم مانا یا نہ مانا۔ پوچھا جائے گا جو وہ یہ بات پوچھی جائے گی۔ کیا آج ہم ان چیزوں پر بحثیں کرتے ہیں لیکن اپنا کام کرتے وقت ہم نے کبھی سوچا اور یہ کیا کہ میرا یہ عمل، میرا یہ کام رسول اللہ کی تعلیم کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ اس ہدایت اور اس رہنمائی کے اندر چل رہا ہے یا اس کے خلاف چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر آتا ہے اور اس معاملے میں، تو میں یہ گزارش واضح طور پر آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں، اگر تقریریں اس بنیاد پر کی جائیں کہ چلو جی مقرر کی دھوم بن جائے اور کہیں واہ واہ جی یہ کیا کیا اس نے، ہو سکتا ہے تقریر تو ایسی ہو جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن وہ مقرر بھی مجرم کی حیثیت سے خدا کے سامنے اٹھے گا۔ اور اگر سننے والا اس لذت کے تحت کہ چلو آج کوئی گانا نہیں سنیں گے، کوئی فلم نہیں دیکھیں گے، ایک مولوی آیا ہے خوش بیان ہے اس کی بات سن لیں گے، تو لازماً ہم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اگر ہم نے رسول اللہ کی تعلیم میں اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے لیے کوئی عمل نہ سیکھ سکے، کوئی ہدایت کا راستہ نہ پا سکے، تو ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا اور جمع ہونا جو ہے وہ بیکار ہوگا، اور اس مجلس میں کوئی خیر بھی نہیں ہوگی۔ ما ثواب وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ نماز پڑھیں گے ثواب ہوئے گا، لیکن جو فرض ادا کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اسے کرنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ضمنی قسم کا، اضافی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ جب کوئی کام نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی چیز بھی نہ ہو، چلو جی رسول اللہ کے نام کی کوئی دعا ہو جائے، کوئی ذکر ہو جائے، کوئی مجلس ہو جائے، نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہی ہے جس طرح روح اور جسم کا تعلق آپس میں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ روح ناخن میں بھی موجود ہے اور یہ گوشت کے اندر بھی موجود ہے، بال کے اندر بھی موجود ہے اور پاؤں کے ناخنوں کے اندر بھی موجود ہے۔ جہاں روح نہیں ہوگی وہ چیز وہ جسم کے ساتھ ٹک نہیں سکے گی، وہ بال گر جائے گا جسم سے، وہ ناخن گر جائے گا جسم سے، وہ گوشت گر جائے گا جسم سے، جہاں روح کا اثر نہیں پہنچے۔ اسی طرح سے ہماری وہ زندگی خدا کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کسی گنتی اور شمار میں نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے، خواہ وہ زندگی کا بڑا معاملہ ہو یا چھوٹا معاملہ، وہ اٹھنے بیٹھنے کا ہو، کھانے پینے کا ہو، چلنے پھرنے کا ہو، کوئی معاملہ بھی ہو، اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ اتباع ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج کی یہ مجلس ہماری اس غرض کے لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں، ان افعال و اقوال پر چلیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کریں، تو یقیناً یہ بیٹھنا ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ ہوگا، یہ ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار بنے گا۔ اور اگر ہم نے محض اسے ایک مجلس کی بات سمجھ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے ثواب سمجھ کے چلے گئے، ہو سکتا ہے کل خدا کے سامنے یہ حجت کا ذریعہ بنے کہ تم نے ایک ہدایت کی بات یا ایک قرآن کی بات یا ایک رسول کی بات سنی تھی اور اس کے بعد تو نے زندگی کے اندر اسے فراموش کر دیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور میں آخر میں ان سارے دوستوں کا کہ جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ انہوں نے اس طرف خیال کیا اور ایک مجلس بہرحال بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر رکھی۔ لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری جتنی بھی مجلسیں ہیں وہ رسول اللہ کی تعلیم کے حدود کے اندر ہوں، خواہ وہ کھیل تماشا ہو، خواہ وہ تفریح کا مسئلہ ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، لیکن ہونا وہ چاہیے اس تعلیم کے حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ ہماری ایک ضرورت اس لحاظ سے ہے کہ بحیثیت مسلمان کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔